الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 774 narrated Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. The Prophet recited loud in salat in which he was ordered to do so, and quietly in the salat in which he was ordered to do so. And your Lord is never forgetful. Indeed, in the Messenger of Allah. Indeed, in the Messenger of Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, you have a good example to follow. لَقَدْ خَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ مشہور آیت ہے 774A جو پہلی گزر چکی ہے یہ 774B ہے. ڈبل 774A حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں جہر کا حکم تھا آپ نے اس میں جہر کیا، اور جس نماز میں آہستہ پڑھنے کا حکم تھا وہاں آہستہ پڑھا، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی پیروی کرو. 774B حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں انصار کی امامت کراتا تھا. اس کی یہ عادت تھی کہ جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے کی جاتی تھی ان میں جب کوئی وہ سورت شروع کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے پہلے قل هو اللہ احد سے آغاز کرتا، اس سے فراغت کے بعد پھر کوئی دوسری سورت شروع کرتا. ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا تھا. اس کے مقتدیوں نے اس سے بات کی اور کہا تم اس صورت سے ابتدا کرتے ہو، پھر تم اسے کافی خیال نہیں کرتے، یہاں تک کہ دوسری صورت پڑھتے ہو، لہٰذا تم اسی صورت کو پڑھو، اس کے بعد دوسری صورت میں نہ ملاؤ یا اسے چھوڑ کر دوسری صورت پڑھا کرو. اس نے جواب دیا میں تو اس صورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تمہیں پسند ہو تو اسی طرح تمہاری امامت کراؤں گا، اور اگر تمہیں ناپسند ہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، صورت کو نہیں چھوڑ سکتا. اہل قباء اسے اپنے میں سے افضل خیال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے کی امامت کو پسند نہ کیا. اتفاق سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ نے اس امام سے فرمایا اے فلاں تمہیں اپنے مقتدیوں کی بات ماننے سے کس چیز نے روکا، اور کیا وجہ ہے کہ تو نے ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے کا جو ہے وہ سسٹم جاری کیا ہے، التزام کر رکھا ہے. اس نے جواب دیا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. اس پر آپ نے فرمایا تیرا اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ.